اختلاف ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ انتہائی بے خبر، انتہائی سست اور انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کو رویت ہلال کمیٹی کی سربراہی تھی۔ نام اس کا خبیر ہے لیکن ہے بے خبر انصاف۔ سستی کا شکار ہے، کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ہم ایک کمرے میں حج کے دوران ایک سفر میں ساتھ رہے۔ تو ایسے شخص کو اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی امانت سونپ دینا قابل غور ہے، اور جن شہادتوں اور گواہیوں کو ہمیشہ رد کیا گیا ان کی گواہیوں کو رات کو قبول کیا گیا۔ تو بہرحال فساد اور افراتفری سے بچتے ہوئے عید کا یہ اجتماع منعقد ہوا۔ شواہد اور باقی جو حالات واقعات اس پر غور جاری رہے گا، اور پھر حتمی بات کل کے خطبے میں کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور ماہ رمضان میرے اور آپ کے لیے درس پیغام ایک سبق تھا۔ ایک ماہ اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے یہ درس دیا تھا کہ جو تکلیف، جو شدت روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس میں ہوتی ہے، یہی تکلیف غرباء اور مساکین کو ہمیشہ رہتی ہے۔ دوسروں کے احساس کے لیے ہی ماہ رمضان آیا، دوسروں کے دکھ سکھ میں شرکت کے لیے ماہ رمضان کی تربیت، اس کے ذریعے ہماری تربیت ہوئی۔ اگر یہ تربیت ہم نہیں کر پائے تو پھر میری اور آپ کی سستی ہے اور دین سے دوری ہے۔ فطرانہ اس لیے تھا کہ 1 سا 2.5 کلو اناج فطرانہ دے، تمہارے ماہ رمضان کی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، اور غرباء اور یتام اور مساکین اور مستحقین کو عیدی کے لیے کچھ کھانا مل جائے گا۔ 2.5 کلو گندم سے اگر اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، غرباء کے گھر چولہا جل جائے۔ اصل شریعت کا مطلوب مقصود یہ ہے فطرانے کا کہ غریب کا چولہا شریعت جلانا چاہتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیمار ہے اور جو ہمیشہ بڑی بیماری میں چلا گیا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر لازم ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو شریعت نے پھر ہمیں فدیے کے اندر بھی غرباء اور مساکین کا درس دیا ہے۔ دوسروں کا احساس، یہی اسلام ہے، یہی ماہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ ہے، یہی اس کی علت ہے اور یہی اس کی فضیلت کی وجہ ہے کہ دوسروں کا احساس کرے۔ اپنا احساس تو ہر کوئی کرتا ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ اپنا احساس جانور اور پرندے، چرندے اور درندے اپنا احساس کرتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے احساس کے لیے پیدا ہوا، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، دوسروں کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھے۔ یہ اسلام ہے، اور یہی ماہ رمضان کا ہی تو میری اور آپ کی تربیت انتظام کیا گیا۔ پورا اسلام پڑھے، قرآن پاک پڑھے،
جہاں کوئی قسم توڑ بیٹھتا ہے، اسلام پھر یہی کہتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کوئی اگر بیوی کے قریب جا کے روزہ توڑ دیتا ہے، پھر شریعت کہتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی سے تشبیہ دے دیتا ہے، شریعت پھر یہی کہتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آگے پھر قربانی آئے گی، پھر مساکین و یتامیٰ کا حق آپ کے جانور میں گوشت کی صورت۔ دیکھ لیجیے پورے سال اسلام آپ کو صدقہ و خیرات، مساکین و یتامیٰ، غرباء و مساکین، ان تک قرآن پہنچانے کی شریعت تمہاری تربیت کر رہی ہے۔ تو یہ تربیت ہو گئی ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو اس کو برابر ثواب دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کو روزہ کو افطار کروائے، کوئی بندہ کسی کو روزہ رکھوائے۔ اصل دوسروں کے احساس کے لیے یہ ماہ تھا۔ اگر یہ تربیت ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہو سکی تو پھر اس حدیث کی طرف توجہ کرے کہ نبی علیہ السلام فرمایا بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بھوک پیاس پورا مہینہ برداشت کی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی رتبہ، کوئی مقام حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ روزوں سے کا جو فائدہ تھا وہ حاصل نہیں کر پایا۔ اگر اس حدیث سے آپ کے دل نہیں ہلے تو پھر دوسری حدیث سن لیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ رب کو راضی نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک، برباد اور تباہ ہو جائے۔ اب آپ سوچیں جس کے خلاف رسول اللہ بولے اس کی لیے آسانیاں ساری ختم ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ جب حضور نے مہر لگا دی اس دعا پر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر حال میں وہ شخص ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس گھر میں افراتفری ضرور مچے گی جس گھر میں ماہ رمضان کے روزوں کی قدر نہیں کی گئی اور ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے۔ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، اس پر بہت ساری حدیث ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میدان جہاد، میدان جنگ میں تھے، اور 7 صحابہ تھے اور 7 ہی زخمی تھے۔ تو ایک صحابی رسول نے پانی کا مطالبہ کیا، پانی مانگا، دوسرا صحابی دوڑا گیا، وہ پانی پیالے میں لے کے آیا۔ جب اس کو پلانے لگا، پکڑانے لگا، دینے لگا تو دوسرا شخص، دوسرا زخمی آواز دیتا ہے۔ تو صحابی کیا کہتا ہے؟ یہ ہے جماعت، یہ ہے تربیت، یہ ہے احساس، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ اپنے لیے بھاگنا اور اپنے لیے کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال، اصل شریعت، اصل دین، دعوت یہ ہے۔ دوسروں نے آواز دی کہ مجھے پانی پلاؤ تو یہ زخمی صحابی کہتا ہے مجھے رہنے دو، پہلے اس کو پلاؤ۔ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مرتے مرتے بھی پوری امت کو پیغام دے گئے، یہ اسلام ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے دوسرے کا۔ دوسرے تک پانی پہنچا، تیسرے زخمی نے آواز دی، اس نے کہا اس تیسرے کو پلا دو، مجھے رہنے دو۔ پھر تیسرے تک، یہ ساری تربیت یافتہ تھے کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو مرتے وقت بھی اپنا اپنا ہی کرتے ہیں، میں ہی کرتے ہیں، اپنے گھر، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا ہی سوچتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخصیات، یہ ہے وہ اسلام کا آغاز جس کی جماعت، جس کو رسول اللہ نے تیار کیا۔ چوتھے تک پانی پہنچا، 5ویں نے آواز دی، 5ویں تک پانی پہنچا، 6ٹھے نے آواز دی، 6ٹھے تک پانی پہنچا، 7ویں نے آواز دی، وہ پیالہ پکڑنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ پھر یہ پانی پلانے والا پیچھے کو پلٹا، 6ویں کے پاس، 5ویں کے پاس، آتا آتا پہلے تک پہنچے، سارے شہید ہو گئے، پانی کسی نے بھی نہیں پیا۔ لیکن یہ بتلا گئے، یہ پیغام دے گئے، یہ درس دے گئے کہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جینا سیکھو۔ یہ انسانیت۔ کیا حالات ہیں ہمارے اس وقت دنیا میں، فلسطین کے خاص کر کیا حالات ہیں، جہاں 56 افراد شہید ہو چکے، 10 بچے شہید ہو چکے، اور مسجد اقصی
جس پہ 1.25 لاکھ نبیوں نے معراج کی رات نماز پڑھی تھی، اس پر حملہ ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا کی مسلمان قیادت خاموش ہے، اسلامی ممالک خاموش ہے۔ یہ کیا فان ہے، یہ موت کا ڈر، یہ خوف طاری ہو گیا ہے، پوری امت بے حس ہو گئی۔ ہر بندے کو شاپنگ کی ہے، بازار کی ہے، فحاشی اور بے حیائی عروج پر ہے، کوئی نہیں ایک پورے ملک میں ایسی آواز جس نے کہا ہو کہ جس قوم کے، جس مذہب کے، جس اسلام کے 56 لاشیں پڑی ہوں، 10 بچے تڑپ رہے ہوں، اس قوم کی عید والے دن کی راتیں ایسے نہیں گزرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 10 صحابہ چلے گئے تھے اور رسول 70 صحابہ یمن کی طرف گئے تھے، تو راستے میں شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع پہنچی، 1 مہینہ رسول اللہ ان کے لیے ان کے خلاف قنوت پڑھتے رہے، اللہ ان پر لعنت کر جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا۔ ہم نے تو ایک مذمتی جملہ بھی نہیں کہہ سکے، سب کو اپنے مال، دولت، معاشی اور معاملات کی پڑی ہوئی ہے، یہ اسلام نہیں تھا۔ انتہائی قابل مذمت بات ہے کہ فلسطین کے ہم مسلمان مسجد اقصی میں دبا ہو رہے ہیں، وہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد اقصی کے آس پاس پورے ماحول کو مبارک بنایا ہے، برکتیں اللہ نے رکھی ہے۔ وہ بیت المقدس جہاں عیسیٰ ابن مریم رہے اور پیدا ہوئے، وہ بیت المقدس جہاں سیدہ مریم علیہ السلام نے زندگی بسر کی، وہ بیت المقدس جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے امامت کروائی، اور وہ بیت المقدس جس کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کو محمد مصطفیٰ نے جماعت کروائی، وہ ہمارے محبوب علیہ السلام جس نے آپ نے ارشاد فرمایا جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا 3 مسئلے ایسی ہیں جن کے لیے سپیشل زیارت کے لیے سامان سفر باندھا جاتا ہے اور سفر کیا جاتا ہے، وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی ہے، جس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو ایک نماز پڑھے اللہ اس کو 500 اور بعض روایات میں 250 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مسجد اقصی کو گرایا جا رہا، اس مسجد اقصی پہ خون بہایا جا رہا، کیا ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے، اب بھی نہیں سوچیں گے کہ ہماری حالت کیفیت کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ پوری امت کرونا کی وبا میں آ چکی ہے، ایک دوسرے ملنے سے گریز ہے، سلام دعا ختم ہو چکا ہے، 6 فٹ پر کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے کہ اللہ نے ہمارے سلام اور مسافر کو چھڑا دیا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم ایک دوسرے کو سلام بھی دے سکو۔ اتنے گر گئے ہو تم اخلاقی طور پر، اتنے گر گئے ہو اعمال کے طور پر، اتنے گر گئے ہو دین اور عقیدے کے لحاظ سے۔ وہ سامری کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، سامری جس نے بچڑے کی پوجا کروائی تھی، تو پھر اللہ اس پر ناراض ہوا جب اس نے شرک شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کی، نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو ایسی بیماری لائی۔ قرآن میں ہے اس کی بیماری کا ذکر، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بیماری لگ جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا لا مساس لا مساس، جو بھی قریب آتا لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، یہ بیماری تجھے لگ جائے گی۔ یہ کرونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا مساس، ہاتھ نہ لگانا کسی کو، چھونا نہیں ہے کسی کو، قریب نہ ہونا کسی کے۔ اللہ ایسے ہی ذلیل کرتا ہے جب قوم شرک کرتی ہے۔ یہ شرک کی وبا ہے، یہ بدعات کی وبا ہے، یہ وہ احساس جو ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ ضرورت ہے آج اجتماعی توبہ کی، ضرورت ہے پوری قوم مل کے اللہ سے معافی مانگے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم باہر نکل آئی تھی۔ قرآن نے کہا ہے
کہ میں نے جب بھی، رب کہتا ہے جب بھی میں نے کسی قوم کو عذاب کا فیصلہ کیا ہے، میں نے کبھی عذاب نہیں ٹالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ ان کی ساری قوم باہر نکل کے تڑپ گئی، ادھر سے عذاب چڑھ رہا، کالے بادل کالی، وہ جب پورا اندھیرا چھا گیا، ہمیں تو بادل بھی آواز آئے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، بجلی چمکے تو ہم نہیں ڈرتے۔ ابھی ایسے فرماتی ہیں جب بادل چڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمرے سے باہر نکل کے بادل دیکھتے اور فرماتے کہیں عذاب نہ آ جائے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ یونس علیہ السلام کی قوم ساری باہر نکل آئے، رو رہی ہے یا اللہ تیرا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تیرا یہ عذاب چڑھا ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ عذاب ہمیں مار دے گا، یا اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی واپس بھیج۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر کو پھر واپس کیا تھا، ساری قوم نے معافی مانگی تھی، ساری قوم نے توبہ کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، کیونکہ دعا ہی ایسی نعمت ہے جس سے میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں، میں نے بدلا۔ پھر آج ضرورت ہے صبر کی کہ قوم سمجھے کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے اور اس کی پکڑ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، قوم سمجھے کہ گناہ کیا ہے، اس کی پکڑ کیا ہے۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ چینج، اللہ کی رحمت نہیں آئے۔ جس طرح عذاب آتے رہے، کبھی کشمیری تڑپ رہے ہیں، کبھی فلسطینی تڑپ رہے ہیں، کبھی برما میں ذبح ہو رہے ہیں، کبھی افغانستان کی حالت کیفیت دیکھ، تو یہ ساری اللہ کی طرف سے گرفت ہے، پکڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ آخری وہ حدیث سن لے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کا واقعہ، جس کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا تھا اور حضور نے فرمایا کوئی ہے جس کو کھانا کھلائے، تو وہ لے گیا تھا نا گھر۔ کتنی مشہور حدیث ہے صحیح البخاری کی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ گھر لے، بیوی نے کہا بغیر ایسے پوچھے لے کے آ گئے ہو، گھر میں تو کھانا ہی نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھائیں گے یا میں کھاؤں گی یا بچے کھائیں گے، ایک بندے کے لیے ہے، اگر یہ کھاتا ہے تو ہم سارے رہ جائیں گے۔ تو صحابی نے کیا کہا ہماری تو حالت ہی بگڑی ہوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں پہلے گھر، پھر مسجد، پھر مدرسہ، پھر دین، پھر شریعت، پھر امام۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے خیش قبیلہ ہے، پھر درویش ہے، پھر مولوی ہے، پھر دین ہے، پھر شریعت ہے، گھر میں نہ ہو تو ایسے ہی دیتے رہے۔ یہ اسلام نہیں تھا جس کو ہم نے یہ سمجھا، یہ کافروں کا جملہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پھر دوسرا، نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی، غلط پڑھا ہے آپ نے اسلام، یہ غلط سمجھا ہے آپ نے اسلام کہ پہلے اپنی ذات، اپنے بیٹے، اپنے آپ، پھر کوئی دوسرا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب سالن پکانے لگو تو شوربہ زیادہ بناؤ، پڑوسی کو دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز گھر لاؤ تو پڑوسیوں کو دو۔ حضور فرماتے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو۔ وہ حدیث پڑھو صحیح البخاری سے، ابو ہریرہ والی، ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، دودھ کا پیالہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں پوچھا تو کوئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیالہ دودھ۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں پی لیتا ہوں، میں کھا لیتا ہوں، میں پی لیتا ہوں، صحابہ جانے ان کا کام جانے، نہیں ایسا نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو اور میں یہاں پی لے یہ بھی مناسب نہیں ہے، 70 سارے صحابہ کو بلا لے اور یہاں مسجد نبوی میں جو طلبہ ہے ان کو بلا لو۔ ساروں کو بلایا، فرمایا پلاؤ ان کو باری باری، سب نے پیا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر جو بچا آخر میں محمد مصطفیٰ نے پیا۔ پہلے دین ہے، بعد میں ذات، پہلے مسجد ہے، بعد میں آپ ہے۔ یہ پہلے پاکستان پھر اسلام، یہ تصور نہیں ہے اسلام کا، پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے، پہلے اسلام ہے پھر تیرا گھر ہے، پہلے مسجد ہے پھر گھر ہے۔ یہ جو تصور ذہن میں پکا ہوا نا پہلے اپنا گھر سنوارو جی پھر جا کے دوسرے مسجد میں جاؤ گے نا، پہلے اپنے کھاؤ، کھان جو گئے نہیں تو دوجن نہیں، اپنے کو اپنی بھوک برداشت کرو، یہ اسلام ہے۔ صحابی کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیوی سے کہتا ہے ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو،
ہانڈی رکھ چولہے پر، آگ جلا، اس میں ڈال پانی، بچوں کو سلا دے، کھانا پک رہا ہے، میں اور مہمان بیٹھیں گے گھر میں، کھانا تو رکھ سامنے، پھر بتی بجھا دے، تو بتی ٹھیک کرتی رہے، اور میں اور مہمان اندھیرے میں ویسے ہی ہاتھ منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسروں کا احساس، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے روزوں کی اصل روح۔ اسی طرح کی ہے، سویرے پھر آیا حضور کے سامنے، حضور نے دور سے دیکھا تو ہنس پڑے، حضور مسکرائے، فرماتے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ تو رات کرتا رہا ہے نا، وہ وہی آ گئی، اللہ بھی مسکراتا رہا، اللہ ہنستا رہا ہے تیرے عمل پر، میں کیوں نہ ہنسوں؟ یہ ہے اصل کہ تم دنیا سے جاؤ، اللہ تجھے ہنس کے ملاقات کرے۔ حضور جنازے میں دعا پڑھتے تھے، حضرت طلحہ جب فوت ہوئے طلحہ پڑھی تھی، یا اللہ جب یہ طلحہ ہے نا تجھے ملے تو تو ہنس رہا، اور یہ تجھے دیکھ کے تیرے ملاقات پر یہ بھی ہنس رہا، اللہ ہنس کے ملے، اللہ کسی کے عمل پر ہنسے۔ یہ ہے اسلام، یہ دین، یہ شریعت ہے، یہ اللہ سے محبت اور پیار ہے۔ اپنی اصلاح کیجیے، ماہ رمضان کے اعمال کو جاری رکھیں، نماز کو جاری رکھیں، مساجد کی رونق کو جاری رکھیں، اس تعاون اور خدمت کو جاری رکھیں، اپنی ذات پر مدارس کو، مساجد کو، اہل دین کو، دینداروں کو ترجیح دیجیے، دوسرے بندوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیجیے، تاکہ اسلام کا جو حسن ہے، اسلام کی جو روح ہے وہ بندوں میں پھیلے، اسلام کے وہ ماحول بنے جو شریعت کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔